بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. الحدیث رواہ الترمذی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی شراب پیے اس کو کوڑے مارو، اور اگر کوئی آدمی چوتھی مرتبہ شراب پیتا ہے یعنی کوڑے لگنے کے باوجود، فقتلوہ، حضور نے فرمایا پھر اسے قتل کر دو۔ دوستو، شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی، ان میں عادی شراب خور بھی شامل ہے۔ گو کہ اس روایت میں چوتھی مرتبہ میں قتل کرنے کا ذکر ہے، لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی اس میں قتل کا ذکر نہیں ہے، بلکہ راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی لایا گیا، اس نے چوتھی مرتبہ شراب پی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کوڑے ہی مارے، اسے قتل نہیں کیا، یعنی قتل کرنے والا حکم منسوخ ہو گیا۔ لیکن یہ گناہ بہت بڑا ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ انسان جو شراب پی رہا ہے، یہ اپنی صحیح عقل والی زندگی پر اپنی غلط عقل والی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے۔ یعنی اچھا خاصا عقل مند انسان اگر شراب پی رہا ہے تو گویا وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں عقل مند نہ رہوں، میں بے وقوف ہو جاؤں۔ ظاہر ہے شراب پینے کے بعد تو انسان کو تمیز ہی نہیں رہتی، وہ گالیاں بکتا ہے، وہ بکواس کرتا ہے، ماں بہن بیٹی کی تمیز نہیں رہتی۔ تو یہ اپنی عقل پر گویا اعتراض کر رہا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے کہ مجھے عقل مند نہیں رہنا، مجھے بے وقوف رہنا ہے، مجھے لغویات بکنی ہے۔ شراب پینے کے بعد انسان انسانیت سے گر جاتا ہے۔ اس لیے اس پیغام کو عام کریں، اگر کسی کو شراب کی عادت ہے تو اللہ کے واسطے شراب کو ہاتھ نہ لگائیں۔ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا، اتنا حرام کہ اگر یہ کپڑے پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ ایک چیز کپڑے پہ لگ جائے، بدن پہ لگ جائے، نماز نہیں ہوتی، وہ ایک مسلمان کیسے پی سکتا ہے؟ اس لیے اپنے آپ کو اس لعنت سے محفوظ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔